آج ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جو یاسین ملک ہیں ان کی ایک ول سوشل میڈیا پر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید سچ ہے، کیونکہ ان کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے اکاؤنٹ سے آئی ہے۔ تو اس میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے ان کے سوچ کے ساتھ، ہماری پارٹی کو کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جموں کشمیر کے ایک باشندے ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ایک فری ٹرائل ملے۔ ان کی کوئی بات ہے، ان کا کوئی موقف ہے، وہ ایٹ لیسٹ سنا جائے۔ سائیکالوجی میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ویسے آتا ہے یا ماحول بناتا ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یاسین ملک کیا بندوق لے کر پیدائشی بندوق بردار تھا یا ماحول نے بنایا؟ ہم پچھلے 30 سال سے 20 سال سے ہماری پارٹی کہتے آ رہی ہے کہ جو یہاں لوگ مرے ہیں، جو قبریں یہاں قبرستان اتنے آباد ہوئے ہیں، اس کا جو بیسک سورس ہے وہ 1987 کی رگنگ آف الیکشنز۔ میں اس ول سے کچھ یہ ان کی ول ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ یہ اس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کیا مفکو الیکشن میں 87 میں، لیکن جس دن رزلٹ ڈکلیئر ہونا تھا ہمارا جو سب سے بڑا خدشہ تھا وہ پورا سچ آیا۔ جنہوں نے جیتا ان کو بولا ان نے ہارا، جنہوں نے ہارا ان کو بولا ان نے جیتا۔ مجھے پکڑا گیا ووٹ کاؤنٹنگ اسٹیشن سے، اور ریڈ 16 بدنام زمانہ ریڈ 16 جو 1987 میں گپکار روڈ پر انٹراگیشن سینٹر ہوتا تھا، وہاں مجھے لیا گیا، جہاں کی گندا پانی، گندا کھانا، میرا بلڈ انفیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں مجھے پولیس ہاسپٹل لیا گیا، جہاں پھر اس ٹارچر کی وجہ سے ان کے ہارٹ پر اثر پڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آرگنائزیشن تھی، ہنڈریڈس آف دیم، ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ میں بند کیا گیا، پورا سال میں 87 میں جیل میں تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یاسین ملک کہہ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، اپیل ہے پھر سینٹر گورنمنٹ سے کہ ایسا کیا ہے، کیا پردہ ہے جو آپ 87 سے اٹھانا نہیں چاہتے؟ کیوں آپ 87 پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو 87 کے نوجوان ہیں، میرے ہم عمر ہوں گے، وہ یا وہ قبروں میں ہیں، جنہوں نے انقلاب، جنہوں نے بولا کہ ڈینائی کیوں کی ڈیموکریسی، چوری کیوں کی الیکشنوں میں، یا وہ قبروں میں ہیں یا جیلوں میں ہیں آج بھی۔ یاسین ملک بھی ان میں ایک۔ ایسی کیا پردہ داری ہے؟ چلے کانگریس کا بولتے وہ اس میں کوئی انکوائری اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن آپ تو تب پاور میں تھے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں ہم سب بدلانا چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں پرانا سب غلط ہے۔ آج تو آپ این آئی اے کو لاتے ہیں، 1990 میں اگر کسی نے سلام کیے کسی کو، اس کو پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تو 87 میں کیا ہے؟ کانفرنس اس وقت کے نیشنل کانفرنس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرا جو ہے کہ حق بنتا ہے، یاسین ملک جب بولتا ہے کہ مجھ پر یہ تھوپا گیا، مجھے جو لگ رہا ہے، اس کا جو لب لباب ہے اس ساری اس پیرا کا، وہ یہ ہے کہ کیسے ان کو دھکیلا گیا، پھر ٹارچر۔ تو اسی سے میں فاروق عبداللہ صاحب سے بھی بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ فاروق عبداللہ صاحب کو تو عادت ہے نیشنل کانفرنس صاحب کو، جب بھی کوئی شیخ صاحب سے آج تک ان پر کوئی سوال اٹھائے تو ان کا کہنا ہوتا ہے یا یہ ایجنسیوں کے ہیں، اور آج کل نیا ریکارڈ آیا کہ بھئی یا تو یہ پھر دلی کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے 25-30 سال جیل میں نکالے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس کو ایک عمر قید سزا لگی ہوئی ہے، اور اس کو تو آپ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ آپ خود اقتدار میں رہے ہیں عمر بھر۔ کیوں کیا آپ نے اس کو ٹارچر؟ اس کا ذرا جواب تو دیں، کیوں ٹارچر کیا؟ کیوں ایسے اور ہزاروں نوجوانوں کو ٹارچر کیا؟ دو باتیں، ایک وہ جواب دے اور سینٹر جواب دے کہ وہ ہر غریب کشمیری کے پیچھے ہیں۔ 1300 روپیہ پرسوں کسی نے لیا، اس کو اے سی بی نے پکڑا، 1300 روپیہ، لیکن یہ بتائیں کہ 50-70 ہزار 80 ہزار لوگ مرے، اس کے لیے یہ کس نے کیا، کیوں چوری کی؟ آپ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے؟ آفٹر آل پردہ داری کیا ہے یہ تو بتائیے۔ آپ میری بات سنیے، 9 ایف آئی آر میں نے اس دن نکالے تھے جو یاسین ملک صاحب کے خلاف ان نے لگائے ہیں نیشنل کانفرنس صاحب نے، ایک ایک کر کے۔ یا تو یہ لوگ بزرگ ہو کے مر رہے ہیں، کسی کو عمر قید لگ رہی ہے، ایک بار قانون بیچ میں آئے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا یہ پہلا مدعا ہوگا کہ ہم اس میں انکوائری لگائیں گے، لیکن ایک ایک کرتے تو بندوں کو تو ان کو تو سزائیں ہوتی جا رہی ہیں، وہ تو کل ریورس نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر 87 کو مائنس کیا جاتا تو شاید ایون کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، یہ تو اسی کے بعد ہی سب ہوا۔ مجھے نہیں معلوم ہے پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ این سی پی ڈی پی الائنس کی بات کریے، 2 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اور اتحاد صرف اس لیے ہے کہ کوئی اور نہ آئے، بس۔ باقی پی ایچ ڈی تھی، ہے نہیں، وہ مرحوم ہے، رائٹ ہے، تو
एनसी पीडीपी अलायंस, वो अब उनका आपस में मामला है, हमें नहीं मालूम है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी को खुश करने की कोशिश है कि जनाब हमारी तरफ भी देखिए, हम तो यहाँ राह में खड़े हैं, को यथ कशिर पर छुआना जार पार जिसको करते हैं, लग रहा है कि जार पार, या लगता है कि कोई दुआ मतलब लगता है कबूल हो गया है कुछ वहाँ दरबार में। सो इट वॉज मोर ट्राइंग टू प्लीज बीजेपी एंड डिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस। हम है 100 सोनार की 1 लोहार की सो ये आप वो इलेक्शन के दिन देखेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की कि जलसों से बाकी चीज़ों से, हमारा एक हार्डकोर वोट बैंक है, हम 50 साल पुरानी पार्टी। सो हमें, और अच्छी बात है जो कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी अमल है, पॉलिटिकल अमल होनी चाहिए, लेकिन हमारा स्टाइल ज़रा दूसरा है। ये नॉर्मली मैं पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन बहरहाल ये अवामी मामला है। जब 90 आया तो 2 अल्फाज नए आए, मिलिटेंट और मुखबिर। इनने मुखबिरी की है और क्या किया, अब इसको कितना ही है, अब मुखबिरी करे वो उनका हक है, उसमें कोई उनको रोक नहीं, लेकिन बोले हैं कि ये मुखबिर हैं। वहाँ से बोलते हैं रिकन्सिलेशन करो, सलाहुद्दीन से बात करो, मिलिटेंटों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कोई बयान नहीं होता। जब आप मुखबिर हैं तो ये वाली बातें मत करें, क्योंकि मुखबिर रिकन्सिलेशन की बात नहीं कर सकता। हम तो चुप करके बैठ जाते हैं, हम नहीं करते, ये एक रियलिटी।